رات کو ہمارے بھائی علامہ اسد قادری صاحب وہ بھی آج چلے گئے ہوں گے بلکہ مدینہ شریف کے لیے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ابراہیم خانہ کعبہ شریف تعمیر کرو. خانہ کعبہ شریف تعمیر ہو گیا تو ابراہیم پاک نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ تیرا گھر تیار ہو چکا ہے اب کیا حکم ہے. فرمایا کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو آواز دو اور صدا دو کہ وہ آئیں اور خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں. آئیں اور خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں. عرض کیا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ارد گرد سارے پہاڑ ہیں اور میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، نبی ہوں، تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے. اب ابراہیم پاک نے آواز دی. قرآن پاک کی تفسیر کے اندر آتا ہے ابراہیم پاک نے آواز دی اور ایسی آواز کے اندر تاثیر پیدا ہوئی کہ جو اس دنیا میں تھے، عرب میں، مکے میں، مدینے میں، جہاں جہاں لوگ تھے سب نے بھی سنا، اور جو لوگ ابھی ماؤں کے رحموں میں تھے، ابھی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، انہوں نے بھی سنا، اور قیامت تک جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے انہوں نے بھی سنا. اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ابراہیم پاک کی آواز پر وہ اتنی مرتبہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرے گا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جان نے بھی لبیک کہا تھا، انہوں نے طواف کیے. ہمارے بھائی حافظ فیصل صاحب نے بھی لبیک کہا ہوگا یقیناً کہ انہوں نے طواف کیا ہے، اور ہم نے بھی لبیک کہا تھا الحمدللہ کہ ہم اتنی مرتبہ یہ 8 عمرے کر کے ہیں، 8 عمرے اور طواف تو بے شمار ہے. پھر خانہ کعبہ شریف کی عظمت اور مقام کیا کہنے. ہمارے استاد گرامی قدر استاد علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب فرماتے کہ ایک گجر نا گجر جو ہمارے یہاں مشہور ہیں، سادے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وبا امیر ترین بھی ہوتے ہیں، بھینسیں ان کی جناب لاکھوں کروڑوں کی ہوتی ہیں. کالے کپڑے اس نے پہنے اور پیچھے اپنی بیوی اپنے بچے اس نے کھڑے کیے، گریبان اس کا کھلا ہوا ہے اور اس کے یہ بازو کھلے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا ایک انداز تھا، خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ کالے چولے والا ربا. پتہ نہیں تھا نا اسے کہ خانہ کعبہ کو کیسے پکارتے ہیں، اللہ کو کس الفاظ میں پکارتے ہیں. سادہ تھا، دیہاتی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. کہتا ہے وہ کالے چولے والا ربا ساڑھے کار کوئی قتل کر کے آوے نا تے اپنے بچے لے کے آ جاوے ساڑی دہلیز دے ہوتے تے ساڑے دروازے تے ہوتے، اسی انہوں معاف کر دینے ہاں کہ اپنے بچے لے کے آیا ہے کہ اللہ میں اپنے بچے لے کے تیری بارگاہ چل گیا. یہ ایک سادی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بعض اوقات وہاں پر جا کر اس طرح کی باتیں جو منہ سے نکل جاتی ہیں نا وہ بڑا اثر رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی حافظ محمد فیصل صاحب اور بھائی جان کا عمرہ عثمان بھائی، سبحان اللہ نام کتنا پیارا ہے عثمان، جو آج بھی سرکار کے قدموں میں جنت البقیع میں آپ کا مزار شریف سینٹر میں آپ کا مزار شریف ہمیں یاد ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لے جائے، آمین. جتنے بھی شہر ہیں لوگ جتنا جائیں تھک جائیں گے، اک جائیں گے، لیکن مدینہ وہ شہر ہے کہ ابھی دیکھیں ابھی ہو کر آئے ہیں یار. 1 دن نہیں 2 دن نہیں 22 دن، کتنا طویل دن ہے بظاہر دنیاوی طور پر. آج بھی رو رہے ہیں اور ابھی انہیں تیار کیا جائے، کہیں گے میں ابھی جاتا ہوں جانے کے لیے. اتنی مشقتیں میں نے کل بھی بیان کیا کہ عمرہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا یار عمرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سعادت ہے، لیکن اس میں مشقت بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے اس میں پریشانیاں بھی ہیں، اس میں مشکلات بھی ہیں. نہ وطن اپنا، نہ گھر اپنا، نہ رشتہ دار اپنے، عجیب و غریب ماحول بھی ہے. وہاں سرکار کی محبت، سرکار کی وجہ سے اتنا دل لگتا ہے کہ دیکھیں یہاں سے آپ 2-3 لاکھ روپے لگائیں، پیسے لگے، پھر اس کے بعد آپ ایئرپورٹ پر جائیں، وہاں پر آپ لائنیں لگیں امیگریشن کے لیے، بورڈنگ کے لیے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے لائن لگ کے جہاز میں بیٹھیں، پھر آپ جدے پہنچیں، جدے سے پھر لائن لگ کے امیگریشن، پھر بورڈنگ آپ سامان لیں، پھر آپ جو ہے بس کا انتظار کریں، بس کے انتظار میں گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں، پھر مکے پہنچیں، مکے میں 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں، پھر ہوٹل تلاش کرتے ہوئے، کمرہ تلاش کرتے ہوئے ٹائم لگے، پھر آپ طواف کرتے ہیں، پھر آپ صحیح کرتے ہیں، پھر آپ ٹینڈ کراتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنا کچھ لگ جاتا ہے. حالانکہ مشکلات ہیں لیکن اس کے باوجود پھر دل کرتا ہے اللہ پھر موقع عطا فرمائے، پھر حاضری کے لیے حاضر. سبحان اللہ تبارک و تعالی یہ سعادتیں ہمیں بار بار عطا فرمائے. کوشش کیا کریں کہ توجہ سے ایک آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنایا تھا. میں جب مدینہ پاک نہیں گیا تھا
تب میں نے اپنایا تھا. میرے ایک استاد گرامی قدر ہیں علامہ حافظ مولانا محمد طاہر شہزاد سیالوی صاحب, اللہ تعالیٰ نے بڑا دیا ان کو اور بڑی عزتیں ہیں ماشاء اللہ, مدرسہ بھی ہے. بعض اوقات وہ سال میں 2 مرتبہ جاتے ہیں, سال میں 1 مرتبہ مسجد ہر سال جاتے ہیں. صبح سویرے میں آخری بس اسٹاپ اسلام پور مسجد میں تھا, بڑی یاد آئی سرکار کی, بڑی یاد آئی. تو میں فون کیا میں نے مولانا طاہر شہزاد سیالوی صاحب کو, اور میں نے کہا کہ استاد جی آپ ماشاء اللہ جاتے ہیں, کوئی طریقہ تو بتائیں کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں سرکار کی بارگاہ. تو انہوں نے ایک حل بتایا, کہتے کہ ایسا کرو, صدق کے دل سے, سچے دل سے, ایک وہ جو گلا ہوتا ہے نا مٹی والا گلا جس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں, وہ گلا لے لو. رات کو جب تم سونے لگو نا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں فالتو ہوں بچ جائیں, اخراجات کے علاوہ صبح جو کام ہے ان کے علاوہ, جو تمہارے پاس بچ جائیں, 5 روپے ہیں, 10 روپے ہیں, 100 روپیہ ہے, 1000 روپیہ ہے, 5000 ہے, 10000 ہے, ایمانداری کے ساتھ تم اس کے اندر ڈالتے جاؤ. انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے اور تمہیں مدینے بلا لیں گے. یقین مانیے 3 دن ابھی نہیں ہوئے تھے, میں نے وہ عمل شروع کر دیا. میں نے پیسے ڈالے اس میں, کوئی 7-7.5 ہزار روپیہ ہوگا. وہ عمل شروع کیا, 3 دن نہیں گزرے تھے کہ عبدالی چوک, عبدالی اسکول کے سامنے محفل تھی, وہاں پر میں تقریر کی. تقریر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, شیخ آفتاب صاحب ہوا کرتے تھے. میں نے تقریر کی تو ان کو بڑی پسند آئی. تقریر کے بعد میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی قاری صاحب آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے عمرہ نہیں کیا ہوا. کہتے قاری صاحب آپ تیاری کریں پھر آپ کو عمرے پر بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ صدق کے دل سے, سچے دل سے آپ کریں تو سی نا. پھر دیکھیں عام طور پر محفلوں پر کیا ہوتا ہے, عام طور پر محفلوں میں صرف ٹکٹ ملتی ہے, باقاعدہ پیکج بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے, ویزا بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے, سارے معاملات آپ کے اپنے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ شیخ آفتاب صاحب کو سلامت رکھے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, انہوں نے میرے لیے کیا انتظام کیا, ٹکٹ بھی, ویزا بھی, پیکج بھی, حتیٰ کہ یہاں پر جو میں نے محفل کروائی تھی, اس محفل میں جو لوگوں کو میں نے بلایا تھا, اس محفل میں بلا کر ان لوگوں کو جو کھانا کھلایا تھا, وہ کھانے بھی, وہ اور اس میں جو آپ ہار استعمال کیے, مالائیں استعمال کی, اس کے اندر جو کپڑے میں نے استعمال کیے, ایک ایک چیز شیخ آفتاب صاحب نے مجھے دی. یہ شیخ آفتاب صاحب نے نہیں دی, بیسیکلی سرکار نے مجھے دی. وہ بیسیکلی کرم سرکار کا ہوا تھا. یہ علامہ صاحب جانتے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں مولانا محمد علی نقشبندی صاحب, بڑی کمال کی بات, گفتگو میری قدم بات میں کر رہا ہوں, پیسوں سے نہیں جایا جاتا, وہاں پر ریالوں اور وہاں پر جو ہے روپوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جب بلاوا آتا ہے تو بڑے بڑے امیر رہ جاتے ہیں, غریب چلے جاتے ہیں. علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. کہتے میں ایک محفل میں گیا تو میرا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا, ٹکٹ صرف, پیکج نہیں, ویزا نہیں, وہاں کا رہنے کا خرچہ نہیں, ٹکٹ نکل آیا. اب 1-2 دوستوں نے مل کر میرے لیے پیکج کا انتظام بھی کر دیا, پیکج بھی ہو گیا, ٹکٹ بھی ہوگی. ساگر ہے, وہاں جا کر بھوکے تو نہیں رہنا, وہاں پر اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پر کھانے, وہاں پر پینا, وہاں پر دوائیں, 100 معاملات ہوتے ہیں. کہتے میں 100 ریال میرے سے اکٹھا ہوا, 100 ریال, کوئی حیثیت نہیں 100 ریال کی. ایئرپورٹ میں پہنچ گیا, جیب میں صرف 100 ریال ہے, وہاں پر میں نے کھجوریں بھی لینی ہے, 100 معاملات کرنے. ایئرپورٹ پر جب پہنچا نا تو میں نے آنکھیں بند کی, آنکھیں بند کر کے سرکار کی طرف توجہ کی, آج کی یا رسول اللہ آپ کے کرم سے, آپ کی مہربانی سے مجھے عمرے کا ٹکٹ ملا ہے, آپ کی مہربانی سے پیکج ملا ہے, آپ کی مہربانی سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اب میرے پاس صرف 100 ریال ہے, آگے اخراجات کافی ہیں. اب آپ کے پاس آپ کا غلام آ رہا ہے, اب آپ نے جاننا ہے, آپ نے کرنا ہے. کہتے میں وہاں سے چلا گیا, مکے میں جب پہنچا نا, میں نہیں جانتا تھا کون ہے. ایک بندہ آیا, اس نے کھجوروں کی ٹوکری اور اوپر 500 ریال رکھا اور مجھے آ کر اس نے دیا. دیکھ کر جانے لگا نا, میں نے بلایا, میں نے کہا آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ کہتے چھوڑیں, جن کو آپ نے کہا تھا انہوں نے مجھے بھیجا. پھر کہتے ہیں یہ مکے میں ہوا, 500 ریال بڑی اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے, 15-16 ہزار روپے اس سے, یعنی کہ اچھا. وہاں سے مدینے آیا, اسی طرح ایک اور بندہ آیا, اسی نے اسی طرح 500 ریال اور پھر کھجوروں کی ٹوکری, اور وہ بندہ نہیں تھا, کوئی اور تھا, اس نے آ کر مجھے دیا. پھر وہی معاملہ ہوا. کہتے میں نے بڑے عمرے کیے, لیکن یہ جو عمرہ تھا نا سرکار کے کرم سے, یہاں پر لے کے گیا تھا 100 ریال, واپسی پر شاپنگ بھی ٹکا کے کی میں نے, بچوں کے لیے بھی کمال قسم کے کھجوریں اور ہر قسم کی چیزیں لیں, اور واپس جب گھر آیا تو 1000 ریال میری جیب میں. یہ میں نے تجربات بتائے ہیں, اور بے شمار ایسے ہیں واقعات. ریڈیو والے عمرے کراتے ہیں, ہیں جی, وہ جو بھیک مانگنے والے وہ عمرے کراتے ہیں. یہ ہوتی ہے بیسیکلی
بلاوے کی بات، تو یقیناً آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بلایا. آپ سے بھی التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ بھی آپ لاج رکھیں. سرکار نے تو آپ پر کرم فرمایا ہے، بڑے بڑے امیر رہ گئے ہیں، آپ ہو کر آ گئے ہیں، تو اب آپ کوشش فرمائیے کہ سرکار کی سنت مبارک کوشش فرمائیے. 5 وقت کی نماز، یہ کیا کہ مدینے سے ہو کے آئے پھر نماز چھوڑ دیں، یہ نہیں. اب آپ پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں، آپ میں اور عام بندوں میں فرق ہے. اب آپ پر کرم ہو گیا زیادہ، تو آپ بھی سرکار کی کرم کی لاج رکھیں، اور پھر نہ نماز چھوٹے، نہ قرآن کی تلاوت چھوٹے، نہ سرکار کی محبت دل سے نکلے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کا صحیح عاشق اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.